الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ریپیٹ کم کریں. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نعرہ تکبیر. گرامی قدر حضرات سادات کرام، جتنے بھی سید بادشاہ مسجد کے حسین میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے پاک نسب اور خوبصورت نسبت کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جتنے بھی مسلک کے حق اہل سنت کے علماء اور نمائندہ حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے. بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ محترم جناب عبدالوحید قادری صاحب نے حکم دیا، میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ بانیان محفل کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. ثناخانان رسول بیٹھے ہیں، نقیب محتشم، مسجد اعظہ کے نمازی معاونین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران اور دور دراز سے جتنے بھی ساتھی تشریف لائے، اللہ کسی کو بھی خالی واپس نہ بھیجے. اس دنیا میں بڑے بڑے خطیب آئے، مقرر آئے، لیکن جو کمال اور جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المجاہدین کو عطا فرمایا، اس کی مثال نہیں ملتی. کہ بڑے بڑے لوگ آئے
لیکن بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام سپہ سالار کو بھی سمجھ آیا اور رکشہ چلانے والے کو بھی سمجھ آیا، ٹرک چلانے والے کو بھی سمجھ آیا۔ اور بہت تھوڑے وقت کے اندر، تھوڑا کم کریں بھائی اس لیے آپ کو ادھر بلایا تھا، حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی امت کو حضور کے در تک پہنچا دیا بہت تھوڑے وقت کے اندر۔ اب تو فتنے ہی بڑے ہیں، جتنے فتنے وہ سارے چاہتے ہیں کہ آپ حضور کے در سے دور ہو جائیں، بابا جی چاہتے تھے آپ حضور کے در کے قریب ہو جائیں۔ آپ سے کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، خطابت کے جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے، نہ ہی میں خطیب ہوں۔ خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن صاحب کی معرفت سے آپ نے مجھے حکم دیا، تعمیل حکم کے لیے میں حاضر ہوں۔ قرآن پاک کی میں نے پہلے ورقے سے، قرآن شریف دا جڑا پہلا ورقہ ہے نا، وہ دے اتے آیت لکھی ہے جڑی میں پڑھی ہے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 13 ہے۔ تسی دا ترجمہ پڑھ دے رہا کرو جڑے نوجوان سنگی بیٹھے ہو، خالی ترجمہ بھی پڑھ لو گے تو تسی حضور دے نیڑے ہو جاؤ گے، خالی ترجمہ پڑھ لو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے بھئی کلمہ پڑھو، کما آمن الناس، جیسے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، ایسے کلمہ پڑھو۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے پڑھا، حضرت بلال نے پڑھا۔ ہم آپ کو جس طرح آپ کو قبلہ کہہ رہے تھے کہ در رسول تک، اسی تو یہ نہیں کہتے سانو منو نہ، حضور نو منو، اور منو انج جویں ابو بکر صدیق نے منیا۔ خوش ہو کے سبحان اللہ کہو، سفر میں کیتا ہے تسی نہیں کیتا، یہ میں صدیق اکبر نے منیا۔ وہ کیڑا مننا ہے جی؟ ایتھے خیر گرمیاں جناب رات نو کدھر مچھر آ جائے تو تسی عشاء دی نماز پڑھ رہے ہو نا، تے مچھر ڈنگ مار جائے حالت نماز دے اندر، ایک پیر دے ہوتے تھے بندہ دوسرے پیر دے نال کھرک کر رہے ہوں کہ 4 رکعتاں لنگ وین، انہیں ڈنگ ماریا ہے، ان برداشت نہیں ہوندا، خارش لگی ہے تو بندہ حالت نماز دے اندر ہی کھری دے نال انج کر رہے ہوں 4 رکعتاں کسی طرح بس جلدی جلدی لنگ جا تو نماز بندے دی اگے پیچھے ہو جاندی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نال انج پیار کیتا کہ غار سور دے اندر آپ نو سپ ڈنگ مار رہے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ بچھو بھی ڈنگ مار رہے سن، کیونکہ غاراں چاہی چیزاں ہوندیاں نشرات الارض، اے موزی تکلیف دین والیاں چیزاں، سپ بھی آپ نو ڈنگ مار رہا ہے، اور کئی بچھو آپ نو ڈنگ مار رہے ہیں، اور آپ دی گود وچ کملی والا آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے اپنا سر انور ابو بکر صدیق دی گود وچ رکھیا ہے تے تھلو سپ ڈنگ مار رہے ہیں، بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، تے ولم یتحرک، حدیث کے اندر آندا ہے ولم یتحرک، اے صدیق اکبر نے اپنے جسم نو انج بھی نہ کیتا۔ یہ بھی حرکت زیادہ ہے جڑی میں تانوں کر کے دس رہا، یہ صرف سمجھان واسطے بھی، انج بھی نہ کیتا۔ مچھر دا ڈنگ برداشت نہیں ہوندا، ڈیمو دا ڈنگ برداشت نہیں ہوندا، رات نو کوئی زہریلا کیڑا لنگ جائے تو بندہ 1 مہینے تک تکلیف ہی نہیں جاندی، تے اوتھے سپ بھی ہو جدی عمر کوئی 500 سال تک پہنچ چکی ہے، جنہیں حضرت عیسیٰ پاک دی زیارت کیتی، او سپ آپ نو ڈنگ مار رہا تے آپ اپنے جسم وال نہ توجہ کر کے کہہ رہے ہیں حرکت نہ کریں کدھر حضور دی نیند دے اندر خلل نہ آ جائے۔ تے اللہ فرماندا ہے ایمان انج لے کے آؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے، ساریاں گلاں چھڑ دیو بس، جیسے صدیق اکبر یہ تے ساری رات لنگ ویسی گل نہیں مک سکتی۔ صدیاں بعد تسی جس شہر دے اندر ہو اور جنہ دے تسی ہمسائے ہو، انہاں دا نام حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی، ایڈی وڈی ہستی بندے نو پتہ ہی نہیں کون سی۔ ساڈے وڈے کہندے سن حقارت نال ویکھی نہ پھٹے کپڑے فقیراں دے، میں تکیا اے گدڑیاں وچ بھی لال ہوندے نے۔ علامہ نیازی کون ہیں جی؟ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ او شخصیت ہیں کہ ساڈے بابا جی جنہاں دے بارے فرماندے سن کہ اے عثمان غنی تو بعد اس آسمان دے تھلے ایک حضرت علامہ نیازی ہیں جنہاں نے کہا جدوں دا میں بالغ ہویا میں کدی کسی غیر محرم نو نہیں ویکھیا،
اور اے او علامہ نیازی ہیں جنہاں دی ادھی زندگی جیل دے اندر گزر گئی. تے ہن اج جڑا بندہ کدی کمرے چوں باہر ہی نہ نکلیا ہوئے انہوں کی پتہ علامہ نیازی کون ہے. خالی بس کمرے چ ویڈیو بنوا لئی اور دنیا کہندی جناب مرزے نو منن والے بڑے تے جہلمی دے منن والے بڑے. تے جنوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ حضور دی محبت دے اندر بندہ جدوں ڈنڈے کھاوے او دے تے انہوں مزہ کتنا آندا ہے. انہوں کی پتہ حضور دے نال عشق کی ہوندا ہے. عشق جڑا کمرے چ نہیں ہوندا، عشق میدان دے اندر ہوندا ہے. نہیں سمجھ آندی نے تو حسین ابن علی دی کہانی پڑھ کے دیکھ لو کہ اوتھے جا کے نیزے دے اتے بھی تلاوت. کیا کمال ہے جناب حضرت امام علی مقام دا کہ آپ دا صبر ہے وے کہ جڑے مرد سن انہوں نے صبر نو نہیں چھڑیا، جڑیاں مقدس خواتین سن انہوں نے پردہ نہیں چھڑیا. دنیا دی جڑی سب تو وڈی نعمت ہے جی ایتھے تواڈے ہاں لوگ یہ کہن گے کہ جے 10 ٹرالے نو بڑا وڈا امیر ہے، جہاں رقبہ بڑا وڈا ہے وہ بڑا امیر ہے، جڑا سردار ہے وہ بڑا وڈا امیر ہے. نا، دنیا دی سب تو وڈی نعمت ہے کہ اللہ کسی نو اپنے حبیب دا عشق عطا فرما دے. اس تو وڈی کوئی نعمت نہیں کہا. اے میرے سامنے بخاری شریف دی بخاری ہے جی، اور اے او بخاری ہے جڑی اس وقت مکہ شریف دے اندر پڑھائی جاندی ہے، مدینہ پاک دے اندر پڑھائی جاندی. ساری دنیا دے اہل حدیث کہندے اے صحیح ہے، اے جڑی میرے ہتھاں چ ہے. میں ادھے چو تانوں ایک حدیث سنان لگیا کہ ساڈے وڈے، اور اے او بخاری ہے جی جنہوں نے لکھی، انہوں دا نام امام بخاری ہے، امام محمد بن اسماعیل. تے 7,500 حدیث آپ ادھے چ لے کے آئے. تے فرمانے ہر حدیث لکھن تو پہلے میں غسل بھی کیتا، پھر میں 2 نفل بھی پڑھے. تے حضور دا جڑا مبارک ممبر ہے او دے تے میں سر رکھ کے تے مینوں اونگ آ جاندی سی، مینوں حضور دی زیارت نصیب ہوندی سی. سرکار کو پوچھ کے میں حدیث لکھدا سا. اے او اصل وچ پتہ ہے کی گل ہوندی، استاد دی بڑی حیثیت ہوندی ہے، بڑا مقام ہوندا ہے استاد دا. کہ استاد کون ہے نا جی، اے جویں قبلہ نے کہا جی میں حضرت امیر المجاہدین دا شاگرد ہاں. ہن اج دے منڈیاں کولوں پوچھو تیرا استاد کون ہے، وہ کہندا فیس بک. اے تو گل کتھوں پڑھی ہے، میں یوٹیوب تو سنی ہے. تو کتھوں پڑھی ہے، وہ کہندا جناب میں ٹویٹر دے اوتے پڑھی ہے. تو کتھوں پڑھی ہے، میں انسٹاگرام. ان چیزاں دے لوگ نہ لیندے نے. تے میں تانوں دستا میرے استاد حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، اے جڑے دنیا اے چوڑیاں نو منن والے میں انہاں دی گل نہیں کردا، میں اپنے استاداں دا نام لے رہا، صرف 2-3 نام لینے تانوں سمجھ آ جانی ہے. میرے استاد حضرت علامہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سبق پڑھیا ملک العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کولو. تے انہوں نے سبق پڑھیا حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. لیاؤ ان دا کوئی بندہ کھڑا ہو کے گل کرے میرا ہے استاد ہے، پھر کدھر جا کے گل سمجھ آندی ہے. تے جنوں استنجے دا ول نہ ہوئے وہ بھی کہے جی میں جو گل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری منو وہ دی کیویں من لئیے. اے امام بخاری آپ فرماندے میں 4000 استاذوں کو سبق پڑھیا. ساڈی قوم سلوڑے دلوڑے سن کے خوش ہوندی ہے، تے جدوں دلیل سناؤ کہ مولوی صاحب آئے سن بس سر شور نہیں لائی. 4000 استاذ ہیں امام بخاری دے تے 90,000 شاگرد ہیں. 90,000 جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سبق پڑھیا. اس بخاری شریف دے اندر صفحہ نمبر 733 دے اتے حضرت امام بخاری کا حدیث لے کے آئے. حدیث نمبر 4331 ہے کہ حضور جدوں غزوہ حنین وچ تشریف لے کے آئے نا، تو غزوہ حنین وچ جدوں فتح حاصل ہوئی تے سرکار نے اتنا مال غنیمت تقسیم کیتا، اتنا مال غنیمت کہ ایک صحابی نو حضور نے 100 اونٹ عطا فرمائے. تواڈے شہر دے اندر ایک اونٹ دی قیمت کتنی ہے جی؟ 7 لاکھ. چلو 2 کٹا دیو، 5 کر دیو. تو 100 اونٹ ایک صحابی نو حضور نے عطا فرمائے. 4 کر لو، ویسے اونٹ 5 6 7 تو ہی سونا شروع ہوتا ہے. اے عجم دے اونٹ ہیں، او تے عرب دے سرخ اونٹ ہوندے سن. 100 اونٹ ایک صحابی نو 1000 بکری دیتی. حضرت عباس فرماندے ہیں حضور نے مینوں اتنا سونا دیتا میرے کو چکیا ہی نہیں گیا کہ بھارا ہو گیا. میں کہ حضور جھولی بھر گئی ہے، ہن تے چکیا بھی نہیں جاندا. حدیث دے اندر آندا حضور نے مہاجرین نو بہت کچھ عطا کیتا.
ولم یعط الانصار شیئا، لیکن جڑے انصار سن مدینہ طیبہ دے صحابی حضور نے انہوں نے کوئی شے نہیں دیتی۔ مہاجرین نو رج رج کے عطا فرمایا، جنہوں نے ہجرت کی تھی، جنہوں نے قربانیاں دیتیاں، مکہ چھڑ کے آئے۔ انصار مدینہ جڑے مدینہ طیبہ دے لوگ سن صحابہ، انہوں نے حضور نے کوئی شے نہیں دیتی۔ تے جڑے انصار دے چھوٹے چھوٹے بچے سن نا، انہوں دی زبان دے ہوتے ایک گل آ گئی، ویکھو جی اسی جنگاں کردے ہاں، تو حضور نے مہاجرین نو سارا کچھ دے چھڈیا، سانو کوئی شے نہیں دیتی۔ حضور نے گل سن لئی، سرکار نے سارے نو بلایا، فرمایا سارے گٹھے ہو جاؤ۔ تے جڑے وڈے صحابہ سن نا انصار، انج کمرے سن جویں حضرت ابو ہریرہ، انہوں نے فوراً حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی، فقال فقہاء الانصار اما رؤوسنا یا رسول اللہ فلم یقولوا شیئا۔ حضور جڑے ساڈے وڈے وڈے صحابہ انہوں نے یہ گل نہیں کی، یہ بچیاں دی زبان وچوں نکل گئی، جنہوں نے کل کلمہ پڑھیا، پچھلے ہفتے کلمہ پڑھیا، 1 مہینہ ہویا کلمہ پڑھیا، آپ دی صحبت دے اندر ذرا زیادہ دیر بہ نہیں سکے، یہ انہاں دی زبان وچوں جملہ نکل گیا، جڑے وڈے صحابہ انہوں نے گل نہیں کی۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تواڈے نال ناراض نہیں ہاں، تسی سارے بس سامنے آ کے بیٹھو۔ جدوں سارے صحابہ سامنے بیٹھ کے تو سرکار نے گل کی تھی، فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون الى رسول الله برحالكم، فرمایا کیا تسی اس گل تے اوتے خوش نہیں ہوندے کہ جدوں دوسرے صحابہ گھر پہنچن تے گھر والے پوچھن بھائی کی لے کے آئے ہو، او کہن اسی اٹھ لے کے آیا، اسی بکریاں لے کے آیا، اسی چاندی لے کے آیا، اسی سونا لے کے آیا، تے پر جدوں تسی رات نو گھر پہنچو تے گھر والے پوچھن کی لے کے آئے ہو، تسی کہو اسی رب دا حبیب گھر لے کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اتنی گل ہے، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی سامان لے کر جا رہے ہیں اور تم آمنہ کا لال گھر لے کر جا رہے ہو؟ تے جڑے سامنے بیٹھے ہو، کیا اسی اس گل تے راضی نہیں ہاں کہ اللہ نے دنیا داراں نو پیسہ دیتا تے سانو 5 تن پاک دی نوکری عطا فرما چھڈی، سانو اور کی چاہیے؟ کوئی شک نہیں استاد جی، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ گلاں وہی بندہ سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو اے جڑا دل ہے نا، اے لوتھڑے دا نام نہیں ہے۔ میں اکثر یہ گل کردا، اے جڑا اگر لوتھڑے دا نام ہوئے تے لوتھڑا کتےوں کول بھی ہے، جڑے بھونک دین، او پاویں 4 لتاں لے ہون یا 2 لتاں لے ہون، جڑے بھونک دین، دین دے خلاف گلاں کر دین، جویں کل پرسوں دے وڈے کتے جنہوں نے اسلام آباد دے اندر کیا جی مسجد نہیں بن سکتی، اور جڑی بنی سی اس مسجد نو گرا چھڈیا، شہید کر چھڈیا، اور گالیں کر دیں جی یہ قبضے والی جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ تے اج یاد آیا تانوں جدوں بن رہی سی ادوں تسی کتھے سو؟ اور پھر جنہوں نے انہوں واپس سپلائی کی تھی انہوں نے پھڑو کہ تانوں پتہ سی کہ ایک مسجد جڑی ہے قبضے والی جگہ تے بن رہی، تسی بجلی کیوں فراہم کیتی؟ تسی گیس دا کنیکشن کیوں فراہم کیتا؟ تسی اوتھے جناب بلڈنگ کیوں بنن دیتی؟ انہوں نے نہیں نپنا تے راتوں رات مسجد گرا کے او دا ملبہ غائب کر چھڈیا، اوتھے درخت لا چھڈے۔ اے بھی کتے نے، اے 2 لتاں والے کتے نے، پھر او 2 لتاں والے کتے نے کہ جنہوں نے اے تے پتہ ہے جناب یہ غیر قانونی جگہ پر یہاں پر مسجد بن گئی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں جو قادیانی اور مرزائی رہ رہے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، وہ نہیں رہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، نہ وہ اذان دے سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مسجد کو عبادت گاہ کہہ سکتے ہیں، وہ سارے کام غیر قانونی ہو رہے ہیں۔ ادھر کسی نے نہیں بات کرنی، خالی مسجد بن گئی تو لو جناب ایک قبضے والی جگہ تے بن گئی، یہ 2 ٹانگوں والے کتے ہیں۔ اور کوئی بندہ یہ نہ کہے بعد کہ رات کو مفتی صاحب گل کر کے گئے، قرآن ہی اللہ نے 2 کتیاں دا ذکر کیتا۔ نمبر 1 بلعم بن باعورہ، نام پڑھ رہے ہیں، ایتھے موجود ہے ویڈیو دے اندر، تواڈے علماء ایتھے بیٹھن پڑھے لکھے۔ بلعم بن باعورہ اے او آدمی ہے جہدے کول اسم اعظم دا علم سی، جڑی دعا منگدا سی فوراً قبول ہو جاندی سی، تے اینوں لالچ دتی، اگلے نے پیسے اندی، تے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف ہو گیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بددعاواں کردا سی، کھوتی تے بہ کے اتے جاندا سی، تے کھوتی اگے نہیں سی جاندی، اے انہوں ماردا سی کہ تو اگے چاہ، وہ جانور ہو کے کہندا سی کہ تو مینوں غلط رستے تے ٹور رہے ہیں، میں گدھا ضرور ہاں لیکن نبی دے خلاف میں بھی جانا گوارا نہیں کر سکتا۔ کھوتے نو سمجھ آ گئی، گدھے نو سمجھ آ گئی کہ مینوں نبی دے خلاف لے کے جا رہا ہے تو میں نہیں استعمال ہونا۔ سبحان اللہ۔ تے ایدی ور زبان جدوں بولیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف، ایدی زبان باہر آ گئی، لٹک گئی۔
قرآن کہندا سورہ اعراف دے اندر ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، فرمایا جویں لوسی کتے نہیں ہوندے گرمیاں دے اندر انہاں دی زبان لٹک رہی ہوندی، ایدی زبان اس طرح لٹک دی سی۔ تے جڑا آپے سمجھو حضور دے عاشقو، جڑا موسیٰ پاک دے خلاف جائے اللہ انہوں کتا کہندا ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے خلاف جائے وہ کتا نہیں ہوئے گا۔ ایک اور کتے دا اللہ نے ذکر کیتا، وہ اصحاب کہف دا کتا ہے، 15واں سپارہ ہے سورہ کہف ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جدوں آسماناں تے تشریف لے گئے کہ بعد وچ ایک پاگل بادشاہ آ گیا، جویں ساڈے کول بھی 18 چ آیا سی، جڑا کہندا سی انہاں نوں کل عدم کر دیو، کسی صورت میں سعد رضوی کو رہا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شانیں دیکھیں آپ، 2-3 سال لنگے ہو کی گیا، کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے، نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے، نہ اج ذلیل ہوندے۔ نیازی دیکھنا نے تے پھر علامہ عبدالستار خان نیازی، بس پھر اس پائے دا کوئی لے کے آؤ، اگر اسی انہوں نہ سلام کیتا، اے نہیں کہ انہیں پگڑی پائی ہوئے، نہ ہووے نیازی، یا پھر ہووے او بندہ جہاں نام غازی علم الدین شہید ہے جنہیں اتنے کچھ وقت گزارے ہے، اسی نہ سلام کریے تے گل کرو۔ بلکہ 13 دن لاوارساں دے قبرستان دے اندر انہوں نے رکھیا، غازی صاحب نو غسل بھی کوئی نہ دیتا تے سزائے موت ہو گئی۔ تے 13 دنوں تو بعد علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور چوں جدوں پہنچے، آپ نے فرمایا اسی علم الدین نو لاہور لے کے جانا ہے، تو تے کوئی پلپلا جہا بندہ سی، جویں ایتھے بھی چھوٹے چھوٹے ہوندے نا جی، کہ میلاد شریف کسی نے صرف اتنا پوچھا جی میلاد آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، تے نال ہی پریشان ہو گئے۔ اے پلپلے لوگ ہوندے، ایک دھڑے دے بندے نہیں ہوندے۔ کسی نے پوچھا جی آپ نے یا رسول اللہ کیوں کہہ دیا، آپ نے لبیک یا رسول اللہ کہا، کیا کسی نے یا رسول اللہ کہا تھا؟ آپ انگوٹھے چوم رہے ہیں، کسی نے انگوٹھے چومے تھے۔ میں کہا جھلیا اس بخاری شریف دے صفحہ نمبر 448 تے گل لکھی ہے کہ 1500 صحابہ امام الانبیاء دے سامنے بیٹھیں تو حضور جدوں اپنے منہ مبارک دا تھوک شریف اپنی منہ مبارک تو جدا کر دیں، لعاب دہن شریف یا تبرک مبارک اپنے منہ مبارک تو ظاہر فرمانیں، تے 1500 صحابہ بیٹھیں، او حضور دا تھوک مبارک زمین تے نہیں آن دیں دے بلکہ اپنے ہتھاں تے لے کے چہرے تے مل لیندیں۔ میں کہا جڑے تھوک شریف نال اتنا پیار کر دیں اور نام مبارک نال کتنا پیار کر دیں ہوں گے۔ ایس بخاری دے اندر لکھیا ہے، ایک اندر بس خالی بخاری چاہ لکھیا ہے، بس رفع یدین کرو، یہ تو بڑیاں گلاں لکھیاں نے، اے قوم نو دسو 7,500 حدیث دے لکھی ہے۔ اسی بخاری شریف دے اندر یہ بھی لکھیا ہے تہاڈی مسجد دے اندر 1 2 3 4 5 پیپ لگے ہیں جی، لیکن روزانہ ایک بندہ ایتھے آ کے نماز پڑھے، تسی انہوں کہو گے یار یہ مسجد نہیں ہے، ایتھے کیوں نہیں پڑھدا؟ تینوں جدوں ویکھی ایتھے نماز پڑھدا ہے، وہ دسے گا یار میرے کول ٹائم نہیں ہوندا، میں اندر نہیں جا سکتا، لہٰذا انہیں میں نیڑے نظر آندا ہے، یا کوئی اور کہ پکھا ایتھے نیڑے لگیا ہے تاں میں ایتھے نماز پڑھدا۔ ایسی بخاری دے اندر لکھیا ہے حضور دے ایک صحابی انہوں نے نام ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک گھوڑے کو تیز دوڑ دے سن، سبحان اللہ، پیر سیال دے غلاموں، گھوڑے کو تیز بندہ نہیں دوڑ سکتا پر یہ دوڑیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع نہ لے رہے ہیں، کوئی دنیا دا کوئی مائدہ لال ایسا نہیں جڑا کبھی گل غلط ہے، بخاری لکھی ہے۔ جدوں گھوڑا دوڑ رہا ہوندا سی تے سلمہ بن اکوع گھوڑے نو کراس کر چھڑ دے سن، تے جدوں سلمہ بن اکوع دوڑ رہے ہوندے سن گھوڑا اپنوں نہیں سی بڑھ سکتا۔ یہ ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے کہ حضرت سلمہ بن اکوع جا رہے ہیں، گھوڑا اپنوں نہیں پکڑ سکتا، تو گھوڑا جتنا تیز جا رہا ہے، حضور فرماندے سن اے سلمہ بن اکوع جڑا ہے نا جی یہ کیا بات ہے، گھوڑے نوں کراس کر جاندے سن، تے مسجد نبوی چ ایک ستون سی بس دے کول نماز پڑھ دے سن۔ شاگرداں نے عرض کیتا بادشاہ پوری مسجد نبوی ساری مسجد چھڑ کے اے ایک ستون دے کول تسی کیوں نماز، اے عشق جناب، اے حضور دے نالن نے وا پیارے کہ اے ستون اے دے کول کیوں نماز پڑھ دے ہو؟ صحابی جواب کی دیں فرمایا اور کوئی وجہ نہیں، صرف میں اس ستون دے کول رسول اللہ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا میں تاں اس ستون دے نیڑے جا کے نماز پڑھدا، بس اور کوئی گل نہیں۔ حالانکہ نہ قرآن میں ہے کہ جہاں نبی نماز پڑھے تم جا کر ادھر نماز پڑھو، نہ بخاری میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جتھے نماز پڑھنی تسی اوتھے پڑھو، لیکن عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے نا، یہ کسی کو پوچھ کے نہیں کرواندا۔ علامہ نیازی جیل ہی ٹر گئے نا جی، سزائے موت ہو گئی آپ نو،
ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ رہے، وہ پھر عمر قید ہی تبدیل ہوئی، پھر رہائی ہوئی۔ لیکن جدوں آپ جیل پہلی مرتبہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے قیدیاں والا لباس پوایا، وہ آپ کو چھوٹا ہو گیا، تنگ ہو گیا۔ انہوں نے اگلے دن نواں لباس منگوایا وڈا سلوا کے، وہ پھر تنگ ہو گیا۔ وہ ایک دن جیلر غصے چ آیا، وہ کہنے لگے بھائی عجیب گل ہے، اتنے مجرم آندن سکڑ جاندن تے تسی جدوں دے آئے ہو تانوں ساڈے کپڑے چھوٹے ہو جاندن، تواڈے واسطے کپڑے نویں سلوانے پیندن۔ تے علامہ نیازی گرجدار انداز دے اندر فرمانے لگے، فرمایا جیل کے باشندے غور سے سنو، نیازی تم سے ایک بات کرنے لگا ہے۔ فرمایا وہ جن کے سانس پھول جاتے ہیں اور جن کا وزن کم ہو جاتا ہے وہ جرم کر کے آتے ہیں، نیازی حضور سے عشق کر کے آیا ہوا ہے، اس لیے نیازی کا وزن زیادہ ہو گیا ہے۔ اور پھر بلکہ آپ جدوں باہر آئے نا جی، ہفتے تو بعد رہائی ہوئی، تو صحافی کھڑا سی تو انہیں پوچھا حضور عمر کتنی ہے؟ تو آپ دی داڑھی پوری سی، یعنی ایک مٹھ تے 2 انگلیاں، تے جناب نال پگڑی بھی ایڈی وڈی سونی پگڑی، تے ترا بھی اتنا سونا۔ آپ جدوں باب السلام وچوں داخل ہوئے نا تو پھر نیازی صاحب دا قد بھی سبحان اللہ، پھر حسن بھی سبحان اللہ، تواڈے علم وچ اضافہ کردا جاواں۔ علامہ نیازی وہ آدمی ہیں جنہوں نے روزانہ رات حضور دی زیارت بھی ہوندی سی۔ تو تسی نیازی نو او نیازی صاحب نو چھڈ کے تے جیل میں نہیں تقریراں سنو گے، جدا پتہ ہی کوئی نہیں استاد کون ہے، اور جدا یہ بھی پتہ نہیں، انہوں پوچھو نا کہ جدوں اسی مرن ویلے اسی مر رہے ہوں گے کم آئے گا کہ نا 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 ادھر تو میری چلتی ہی نہیں ہے۔ انہوں پوچھو قبر وچ کم آئے گا، وہ کہے گا نہیں۔ انہوں پوچھو حشر وچ کم آئے گا، وہ کہے گا نہیں۔ انہوں کو کمینیاں جدوں کم ہی تو نہیں آنا تینوں سنن دا کی فائدہ؟ اسی تے اپنے اس نبی دے نال محبت کردے ہیں جڑا مرن ویلے بھی ساڈے سرانے، قبر دے اندر بھی ساڈے سامنے، حشر دے اندر بھی ساڈی مدد فرما رہا ہوئے گا۔ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 7 دن 8 راتاں۔ انہیں کہا 7 دن تے 8 راتاں دا بچہ اتنا وڈا تے نہیں ہوتا، 7 دن تے 8 راتاں دا کاکا تے اتنا وڈا تے نہیں ہوندا۔ تے آپ نے اتنے پھر حافظ شرازی دا ایک شعر پڑھیا، فرمایا اوے بات سنو صحافی، اوقات ہماں بود کے با یار بسر شد، باقی ہماں بے خردی و بے حاصلی۔ فرمایا صحافی بات اصل یہ ہے کہ وقت وہی ہے، عمر وہی ہے جو حضور کے نام پہ اندر گزار آیا ہو، بس۔ عشق کسی اور چیز کا نام ہے، محبت کوئی اور، محبت یہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے جی اے صرف اے پھول تے اعتراض ہے جی، اے پھول کیوں لا چھڑے تھے، اے 2 بتیاں تے اعتراض ہے جی، اے 2 لیٹاں کیوں لا چھڑیاں؟ میں کہا تو لیٹن دی گل کردا ہے، ساڈے وس وچ ہوئے نا اسی میلاد شریف دے اوتے آسمان دے تارے توڑ کے اپنے گھر دے اوتے لا چھڑیے، اسی ماڑے ہاں، ساڈی اتنی دسترس نہیں ہے۔ اے 2 لیٹاں کی ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ اقبال کہتا ہے بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اے چھوٹے بھراواں دیاں تمبیاں پاؤن والے، چھوٹیاں شلواراں والے تے محراب سانو پوچھ دیں جی تسی نماز پڑھ دے ہو، تواڈے وڈے پڑھ دے سن، اسی کہا یار جویں دی کوئی 2-4 منٹ پڑھ لئی دی، ساڈے وڈے بڑے پکے نمازی سن۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب دیاں صرف 4 سنتاں ایک واری رہ گئیاں تو حضور خواب ہی تشریف لے کے آئے، فرمایا تو ساڈا پتر ہے سنتاں چھڑدا ہے؟ فیدے کہندے جی نمازاں پڑھتے سن تے متھے تے محراب کیوں نہیں بن دیا؟ میں کہ نماز پڑھنا اور گل ہے تے مسجد دیاں صفاں پھاڑنا اور گل ہے۔ ساڈے وڈیاں نے مسجد دیاں پھڑیاں نہیں پھاڑیاں، صفا نہیں پھاڑیاں، انہوں نے رب نو سجدہ کیتا، پر کدی انہوں دے سجدے بدر ہی چوندے سن، کدی احد ہی چوندے سن، کدی خندق ہی چوندے سن، کدی مستلق ہی چوندے سن، کدی تبوک دے اندر ہوندے سن۔ تے سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فجر دے ٹائم اگلے نے کیا جناب رات میں ایتھے لون تے مرچاں پا کے نا استری پھیری ایتھے 1857 دی جنگ آزادی، ایتھے استریاں پھیریاں کہ انگریز دے خلاف گل نہ کرو۔ فرمایا یہ تے نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، یہ تے نہیں ہو سکتا کہ انگریز دے خلاف گل نہ، انہوں نے استری پھیری تو کتنی تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ تو صبح انہوں نے فجر دے ٹائم کیا جی سزائے موت، اور سامنے تختہ دار نظر آ رہا ہے۔ اے ساڈے وڈے نے اپنی تاریخ نو سدھا کرو۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی جان لگے دنیا دا ہر مذہب دا بندہ آخری وقت یہ سوال ضرور کر دیا آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیں۔ مولانا سید کفایت علی کافی انہوں نے کہا جی کوئی آخری خواہش،
آپ نے نہیں کیا میری دھیاں دا خیال رکھنا، میرے بچیاں دا خیال رکھنا، میرے مدرسے دا کچھ کر لینا، میرے مریداں دا خیال رکھنا، فلانا میرا خلیفہ ہے، کوئی گل نہ کیتی، بلکہ آپ نے آخری ویلے کاغذ تے قلم بھی نہ منگیا، بس صرف جڑا بندہ آپ کو لے کے جا رہا سی آپ نے فرمایا میں 2-4 لینا پڑھ رہی ہوں تے اے ذرا سنبھال کے رکھی تے حضور دی امت تک پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا جی پڑھو، تے آپ سامنے تختہ دار ہے، 5-10 منٹ تو بعد آپ کو سزائے موت ہو جانی ہے، تے آپ نہ آپ دے ہونٹ خشک ہوئے نہ آپ کو پیاس لگی، بلکہ ان دیوانہ وار ٹردے ہوئے جا رہے ہیں تے نال پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ صوفے تے بیٹھ کے نعت پڑھنا اور گل ہے، موت نو ویکھ کے تے نعت پڑھنا یہ اور گل ہے جناب۔ اے ساڈے وڈے سن عثمان غنی رضی اللہ تعالی محبت انہوں کہندے ہیں اے کیڑی گل ہے جی کتنے، اے بھی کوئی سوال ہے یار کرن والا کہ آپ کدھر لکھا ہوا ہے؟ ساڈے وڈیاں کو کسی نے پوچھا میلاد مناتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ وہ فرمانے لگے قسمت میں لکھا ہوا ہے، ساڈی تقدیر دے اندر لکھا بھئی اسی پنجتن اسی نبی پاک دا میلاد منانا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ خرچہ ہمارا ہے، تکلیف کسی اور کو ہے۔ کیسی بات ہے جی؟ پیسے اے لا رہے ہیں، پیسے قادری صاحب لا رہے ہیں، تکلیف کسی اور نو۔ ہاں بہتر نہیں تھا کہ آپ کسی غریب کی شادی کر لیتے؟ اور اے او سوال کرتا ہے جنہیں خود آئی فون رکھا ہوتا ہے، اے بندہ او پوچھتا ہے جدیاں اپنیاں گڈیاں، تو میں نے کہا بہتر نہیں تھا آپ نے گاڑی خریدی ہے تو یہ پیسے دے کر کسی غریب کی شادی کر؟ نہیں 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 نہیں، وہ بھی ہے تو یہ بھی ہے۔ میں نے کہا ادھر بھی الحمدللہ اے گلے بھی تواڈے مکا چھڈے نالے سنت نے۔ اللہ کی یہ سوال کرو جا کر ان سے جن کے پاس ملک کا خزانہ ہے، جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹ لیا، جنہوں نے ملک دا لویا سارا بیچ کے تے اپنیاں جائیداداں بڑھا چھڑیاں، یہ ان سے بات کرو، ہم سے بات نہ کرو۔ ہم سے یہ بات کرو جناب کہ میلاد منانے کا کوئی نیا انداز بتاؤ۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد پہلا جو میلاد صحابہ نے منایا اس کا رنگ یہ تھا کہ صحابہ نے یمامہ کے اندر 36,000 ختم نبوت کے جو منکر تھے ان کی گردنیں اتار دی۔ یہ میلاد ہے، یہ پہلا میلاد ہے رسول اللہ کے وصال کے بعد 36,000 ختم نبوت کے جو منکر تھے صحابہ نے وٹ کے رکھ چھڑا۔ اسی تین دے میلاد دیاں تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو موقع دے اور حضور کا دین تخت پر آئے، آپ کو دنیا کے اندر کوئی گستاخ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی کی میں بات کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا پیسے چاہیے دن اسلام نو تبوک دے موقع، تو عثمان غنی اتھے پیسے پا کے لے کے ایسے کا اتھے بھی پائے، اتھے بھی پائے، سلوکے دے اندر بھی پائے، جولی چ بھی رکھے، اتھے بابا جی بیان کر دیں اتھے پیسے پا کے لے کے آئے، تو آ کے حضور دے قدمہ چ رکھ چھڑے۔ ترمذی دی حدیث ہے حضور آپ دے پیسے اتنے تھلے کر رہے ہیں، تے نال فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان ایک نماز بھی نہ پڑھے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کوئی مرشد کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ میرا مرید نماز نہ پڑھے، پڑھنی پڑھنی ہے۔ سرکار نے فرمایا نمازاں بھی ساڑیاں نا، حضور جو چاہن کہیں۔ حیران ہو گئے سن کے، اصل علماء کو نہیں نہ بیٹھے 16 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے پیسے دے کے حضور کو لو جنت خریدی ہے، 16 مرتبہ پیسے دے کے۔ تو حضور ایتھے پیسے لے کے حضور دی بارگاہ چ رکھے، تو پیسے آج دے دور دے اعتبار دے نال 3.25 ارب روپیہ بنتا ہے، تے جڑا ایک مجلس دے اندر ارباں روپیہ دے دیندا ہے انہیں میلاد دے اوتے چول نہیں ونڈے ہون گے۔ کیسی گل ہے جناب۔ ایک حدیث پاک تے میری گل ختم، جتنے پرانے بابیاں دی سانو کوئی اتنی ٹینشن نہیں، اللہ دا شکر ہے اے سیدھے رستے تے چل رہے ہیں، اے ٹھیک ہیں تقریباً۔ اے جڑے نویں جڑی قوم بیٹھی ہے برگر شوارمے والی، اے انہاں دی سانو فکر ہے، انہاں نو جنے لایا گلی دے نال ٹر چلی، او بھی صحیح کہندا ہے، او بھی صحیح، سارے ہی صحیح ہیں۔ میں کہا جے سارے صحیح ہیں تو سورہ کافرون کیوں آئی ہے پھر سورہ منافقون کے سورہ اخلاص دے اندر 3 آیتاں تے سورہ منافقون استے 2 رکوع اللہ نے اتار چھڈے۔ سارے کوئی نہیں ٹھیک، سارے تے سیاسی پارٹیاں نہیں ٹھیک، کہندے نہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، تے مذہبی سارے کیویں ٹھیک ہیں؟ وہی ٹھیک ہے جڑا مصطفیٰ دے نقش قدم تے چل رہا ہے۔ اے ایک حدیث پاک بطور نصیحت کہندے جانے تہاڈے نال پیار ہے علامہ نیازی دی وجہ تو، غازی علم الدین شہید دی وجہ تو،
وڈے پاکان امت تھے جلوہ گرن، پھر استاد عطا محمد صاحب بندیالوی، پھر جناب پیر سیال لجپال، یہ پاک ہستیاں دی طرفوں خواجہ پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں پاک ہستیاں دی وجہ تو تواڈے نال محبت ہے۔ یہ حدیث پاک تانوں یہ یاد کر لینا تے میرے جان تو بعد تسی اپنے گوگل دے اتے انٹرنیٹ دے اتوں بھی تسی حدیث پڑھ سکتے ہو۔ صفحہ نمبر 20 ہے تے حدیث نمبر 86 ہے بخاری شریف دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دے اندر مینوں 3 طرح دے بندے نہیں پہچان سکن گے۔ اے نصیحت کر کے جا رہے ہیں، اس تو بعد تہاڈا جنوں دل کردا ہے سنو۔ ساڈا کام سی، سانوں قادری صاحب نے بلایا کہ تو آنا ہے، حضور دے دین دی گل کرنی ہے، اسی تواڈے نال کر کے جا رہے ہیں، نہ کوئی مکا کیتا، بلکہ انہاں دی میری لڑائی ہوئی، انہوں نے کہا روٹی کھانی، میں کہا میں نہیں کھانی، کہا تھوڑی دیر بیٹھنا، میں کہا جی میں نہیں بیٹھنا، بس میں اپنا کام کرن آیا، سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اسی ہوکا دینا آیا، ہوکا دیتا، بس اسی تانوں ویکھ کے ہی راضی ہو گیا، رج گیا، سانوں کوئی شے نہیں۔ 3 نصیحتاں 3 طرح دے بندیاں نے بارے چ حضور نے فرمایا وہ مینوں نہیں پہچان سکن گے۔ نمبر 1 کافر، کافر نو جدوں پوچھا جائے گا سوال ایک ہی ہونا نے، اے تسی تے بچپن تو سنیا 3 سوال ہونے، تیرا رب کون ہے، دین کی، حضور دے بارے، بخاری چ ایک ہی سوال ہونا نے، بخاری 3 سوال کوئی نہیں، ایک ہی سوال ہے کہ 10 حضور دے بارے کی کہندا سی، بس اے بخاری میں تسی 3 سوال سنن بچپن تو، بخاری چ کوئی سوال ہے حضور دے بارے کی کہندا سی، باقی اسی ویکھ لیں گے تو کیڈا نمازی سے، تو کیڈا دیندار سے، یہ بات دی گل ہے، حضور دے بارے کی کہندا سی۔ وہ ساڈے قصور دے حافظ صاحب سن نا جی، تو وہ جدوں اقبال اتھوں لے کے گیا نا غازی علم الدین شہید نے، آپ نے فرمایا قبر کھولو، تے وہ پلے بندے سن کے پتہ نہیں 13 دن ہو گئے اندر کی ہوئے گا، تے اقبال مسکرا کے کہنے لگا وہ وہابی دی قبر نہیں، یہ سنی دی قبر ہے، یہ اقبال نے گل کی تھی، سبحان اللہ۔ اے دیسی گھیو دی قدر پتہ ہے نا انہوں نے، بابیوں نے پتہ دیسی گھیو کی شے ہوندی، آپ نے فرمایا وہابی دی قبر نہیں، یہ سنی دی قبر ہے، تے میں داتا صاحب تے ٹریا نہیں سا تے مینوں علم الدین دے کفن دی خوشبو لاہور آ رہی سی، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لو جی توجہ جی، تسی یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب خالی نعرے لوا کے گل کوئی نہ کیتی، تو میں تہاڈے نال گل کر رہا، نعرے تہاڈے کولوں لوا لواں گا۔ تے او قبر کھولی نا جدوں، تاریخ موجود ہے، تے اوتھے سکھ سرجن کھڑا سی، میاں والی دے اندر سکھ سرجن اوتھے کھڑا سی، تے او غازی صاحب دا متھا ویکھ کے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سی۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وکھانا ساڈا کام ہے، رائے محمد کمال نے کتاب لکھی ہے، منوا نہیں سکتے وکھا سکتے ہیں جی، سبحان اللہ۔ تو منوایا جی حضور دی بارگاہ کافر ہے، انہوں نے کہا جی چند توڑو، اسی پھر مسلمان ہوں گے، سرکار نے اشارہ کیتا، چند دے 2 ٹوٹے ہو گئے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا، ایک بندے نے بھی چند ٹکتا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا، تے 12 صحابہ ایسے جڑے نابینا نے جی، کتنے؟ 2 دا میں نام دس رہا، عبداللہ ابن ام مکتوم، عمیر ابن عدی، انہوں کو کسی نے پوچھا بھائی تسی کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا، تہاڈیاں تے اکھاں ہی نہیں ہیں، انہوں نے کہا پہلی باری جدوں اسی حضور دے نال ہاتھ ملایا، غیب تو آواز آ رہی سی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ اتنا نرم تے ملائم ہاتھ صرف اللہ دے نبی دا ہو سکتا ہے، کسی اور دا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک قسمت دی کھیڑ ہے، میں انج کر کے دیکھو 2 کلو دی کتاب بار بار انج کراں تو پھر بھی کسی نے نہیں مننا، اے مننا ہو نہیں ہے جدا دل حضور دی نگاہ چ ہوئے گا، بس۔ کیا بات ہے۔ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالی، علامہ اقبال نے نا جی اور لے کے گئے جدوں لاہور دے اندر 4 بزرگاں نے غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا، جنہوں چو 2 سید ہیں، ایک پیر جماعت علی شاہ علی پور دے محدث، 55 حج کیتے جی انہوں نے، تے آئے جدوں تے آپ نے پہلی گل کی تھی، فرمایا پیروں تو کپڑا ہٹاؤ ذرا میں پیر ویکھنا ہے، مریداں نوں کہن لگے پتہ نہیں پیروں چ کوئی خے لگی ہے،
کیونکہ میت دا سارے منہ ویکھتے ہیں، پیر کوئی نہیں ویکھدا، پیراں نوں انج گنڈ کے رکھیا ہوندا ہے انگوٹھے نوں۔ آپ نے فرمایا پیراں تو کفن ہٹاؤ میں پیر ویکھڑن۔ انہوں نے کہا بادشاہو متھا ادھر ہے، متھا کیوں نہیں ویکھدے؟ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کیا، آپ نے فرمایا کہ میں تانوں بعد ہی دسدا کی گل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں یار جلدی کرو۔ انہوں نے پیراں تو کپڑا ہٹایا تے چٹی داڑھی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے غازی علم الدین دے پیراں چ رکھ چھڈی تے پیروں نے بوسہ دیتا۔ انہوں نے کہا حضور میت کا منہ چومتے ہیں، آپ پاؤں کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا میں متھا تاں نہیں چوم سکتا کہ متھا کل رات سرکار نے خود چومیا ہے، میری جگہ پیراں چ ہے، میری جگہ پیراں چ ہے، توجہ میری جگہ پیراں چ، آپ نے پیر چومے۔ انہوں نے کہا تسی سید ہو ترکھانم دا بال۔ فرمایا نہیں جڑے رستے تسی چل رہے ہیں ادھے چ نسب نہیں ویکھیا جاندا، وفاواں ویکھیاں جاندیاں۔ تے دوسرے سید دیدار علی شاہ صاحب انہوں نے آپ دا جنازہ پڑھا جڑے اعلیٰ حضرت دے خلیفہ بھی سن۔ تو جدوں جنازے ہستے مسلح تے آئے نا تے آ کے غش کھا کے ڈہ پے تے آپ دی انہوں نے فٹافٹ تلیاں 6 لاکھ بندہ سی ادوں آپ دے جنازے چ لاہور۔ کنا جڑے زندہ بیٹھے ہو بولو، تسی انہاں خطیباں تے راضی رہندے ہو جڑی پونی تقریر تواڈے کولوں کراندے تے 15 منٹ آپے بول دیں۔ کنا بندہ سی؟ سارے بولو، سجے کھبے والے خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ وی آئی پی ہیں۔ 6 لاکھ بندہ، 6 لاکھ تے لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی۔ سوال یہ ہے 4 لاکھ بندہ کہاں سے آیا؟ یہ جواب وہیل چیئر علی بابے نے دیتا، فرمایا مالک تگڑے ہون کنڈ نہیں لگڑ دیں، مالک تگڑے ہون۔ بابا جی دے جنازے 2.5 کروڑ بندہ جی، اس دور دے اندر 6 لاکھ بندہ علم الدین دے جنازے دے اندر۔ تے سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو گئے، گرمی ان کا شاید گرمی ہے، فٹافٹ تلیاں ملیاں اس طرح کر کے پانی سٹیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے آنکھیں کھولیں تو ان کا حضور کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، جب مصلی پر کھڑا ہو کر پیچھے دیکھتا ہوں پہلی صف میں حضور خود موجود ہے۔ تو میں حضور دی بارگاہ کیا یا رسول اللہ ساری زندگی حدیثاں سی پڑھیاں تے سانو کدی خواب دے اندر بھی زیارت نہیں کروائی نے، تے ترکھانے دے منڈے دے جنازے دے اندر بنفس نفیس آ گئے ہو۔ تے دفنایا گیا آپ نو 96 سال پرانی گل ہے۔ قصور دے حافظ صاحب آئے، انہوں نے آپ دے کولو آ کے سوال پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں جی، مراقبہ کر کے انہوں نے پوچھا دسو جی غازی صاحب کل رات جدوں فرشتے آئے سن کی سوال جواب ہوئے؟ اے جڑا حدیث ہی چاہندا حضور نے فرمایا 3 بندے مینوں نہیں پہچان سکتے۔ نمبر 1 کافر، فرمایا مینوں ویکھ کے کہے گا میں جانتا ہی نہیں کیونکہ کلمہ ہی نہیں پڑھیا۔ نمبر 2 منافق، یہ بڑی ڈاڈی کوئی خطرناک نسل ہے منافقت علی، قسم با خدا، پاویں دنیا چوے دین ہی چوے۔ دنیا داری چ بھی بندہ جڑا منافقت کردا ہے نا لوگ اوتے تے لعنتاں بھیجدے نے، کہندے منافق ہے یہ، اج ایتھے وے کل اوتھے وے پرسوں پتہ نہیں کتھے ہوئے گا۔ تو حضور نے فرمایا جڑا منافق ہے نو بھی کہ لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا تو کیوں نہیں جانتا؟ تو کلمہ پڑھتا تھا۔ حدیث کے اندر موجود ہے، میں آپ کو حدیث کا نمبر 86 بتا چکا ہوں، صفحہ نمبر 20 ہے۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا وہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، بس جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، میں بھی کہہ دیتا تھا نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں نے بھی کہہ دیا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ زندہ نہیں ہے، میں نے بھی کہہ دیا زندہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا بس جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کچھ کہتا رہا۔ تو حضور نے فرمایا وہ بھی مجھے دیکھ کر نہیں پہچان سکے گا۔ اور نمبر 3، یہ بڑی خطرناک قسم ہے، تگڑے ہو کے بہنا۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے زندگی میں میرے بارے میں ایک بار شک کیا، اے نصیحت کر کے جا رہے ہیں، اے گناہ نہ ہون دینا اپنے کو لو۔ حضور نے فرمایا وَأَمَّا الْمُرْتَابُ، فرمایا جو بندہ میرے بارے میں شک کرتا ہے وہ دیکھ کر کہے گا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اے بخاری تو وکھا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا جڑا میرے بارے شک کرتا ہے وہ مینوں نہیں وہ ویکھ کے بھی نہیں پہچان سکے گا۔ اگلی باری آ گئی حضور دے عاشقاں دی،
ترے تو نہیں پہچان سکن گے. تو سرکار نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، فرمایا جو تو ہوگا نا مجھ سے انّے وا پیار کرنے والا، تو وہ دیکھ کر فرشتے پوچھیں گے کیا کہتے تھے، وہ دیکھ کر 3 مرتبہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ. اے کالیاں زلفوں والے، یہ تو وہی ہیں جن کی میں نعتیں پڑھتا تھا، جن کے میں نعرے لگاتا تھا. یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں لبیک یا رسول اللہ کہتا تھا، جن کی عزت پر میں قربان ہونے کے لیے تیار رہتا تھا. یہ تو وہی ہیں. تو شک حضور دے بارے چ نہیں کرنا. مسئلے دا نہ پتا ہوئے، اتنے کتنے بندے بیٹھے جنہوں نے پردادے دا نہ نہیں پتا، تو کی کہو گے کہ یہ پردادا کوئی اور سی. ہوں آنے والے بچوں میں تو دادے دا نہ نہیں آتا، تو کی کہو گے دا دادا ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح تواڈے کولوں کوئی مسئلہ پوچھدا تواڈے مسلک دے اعتبار دے نال اگر تانوں دا جواب نہیں آندا، اے مطلب نہیں کہ تواڈا مسلک ٹھیک نہیں ہے. اے مطلب ہے میرے کولوں غفلت ہوئی ہے کہ میں دین نہیں پڑھ سکیا. لیکن مسلک وہی سچا ہے جڑا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک بزرگاں نے منیا ہے. میں حضور دے بارے شک نہ کرو. باقی رہ گئے گناہ، کمزوریاں، اے بڑے بڑے گناہ. حضور فرماندے میری شفاعت چھوٹے گناہگاراں واسطے نہیں ہے. فرمایا شفاعتی لیال الکبائر، فرمایا جنوں کعبہ بھی نہ بخشوا سکے انہوں اسی بخشواواں گے. ادا ایک محتاط معنی میں کر رہے ہیں. فرمایا جنوں کعبہ بھی نہ بخشوا سکے اسی بخشواواں گے. قرآن میں حضور نے فرمایا وہ بڑا گناہگار ہوئے گا وہ دی شفاعت میں خود کراں. بعض حضور دے نال انج پیار کرو جو میں تانوں شروع چرچ کیتا. صدیق اکبر نے پیار کیتا. 72 زخم لگے جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو سر پھٹ گیا. تے صدیق اکبر نے پانی پایا، آپ دے اوتے ہوش آیا تے پوچھا طلحہ کی حال ہے؟ عرض کیتا حضور مینوں چھڈو دسو رسول اللہ دا کی حال. سبحان اللہ. اس طرح حضور دے نال پیار کرنا ہے. مولا علی نو حضور نے صحابہ نے کیا کتاب المغازی دے اندر حدیث ہے مان را علی حضور عشاء دی نماز دا ٹائم قریب ہو گیا لیکن علی ابھی تک نہیں آئے. حضور نے نہیں فرمایا تواڈیاں بھی 2 اکھن میریاں بھی، جے تانوں نظر نہیں آندا مینوں کتھوں آئے گا. یہ جڑے کہندے ساڈے ورگے انہاں کول پوچھو نا 6 فٹ دور کھڑے ہون تے پسینے دی بدبو آ رہی ہوندی. یہ جڑے مولوی کہندے نبی ساڈے ورگے 6 فٹ دور کھلوتے ہون پسینے دی بدبو آ رہی ہوندی. تے سرکار دا پسینہ جڑا نا حضرت ام سلیم نچوڑ کے تے بوتل وچ جمع کر دیاں سن، نچوڑ کے. حضور نے فرمایا کیوں انج کر رہی ہیں؟ عرض کی تو حضور جدوں بوتل بھری جاندی تے میں آٹا گنن ویلے تہاڈا پسینہ پا چھڑ دئی. امام ذہبی نے اس کو سیر میں لکھا، میں حوالہ بھی دیکھ کر جا رہا ہوں، بعد میں کسی کو جو ہے نا وہ اس کو درد کلنج نہ ہو جائے کہ کتنے لکھیا ہے. پھر مسلم دے اندر بھی لکھیا ہے کہ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور کا ایک جبہ تھا، ہم اس کو پانی میں بھگو کے رکھتی تھی. مدینے میں کسی کو بیماری ہو جاتی تھی اسی دم درود نہیں سن کرتی، اسی حضور دے جبے دا پانی پلاندیاں سن، اللہ انہوں شفا دے چھڑدا سی. یہ مسلم دے اندر لکھیا ہے. اے بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے صحابہ نماز پڑھتے ہیں آگے ہو کے حضور دے چہرے دی زیارت کر لیندے سن. اے بخاری چ لکھیا ہے. اے بخاری چ لکھیا کہ حضرت سعید نماز پڑھ رہے سن، حضور نے فرمایا سعید، انہوں نے جواب کوئی نہ دیتا، جلدی جلدی رکوع سجدہ مکا کے تو حضور دی بارگاہ پہنچے. سرکار نے فرمایا ہن کی لینا ہے؟ جدوں میں بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ عرض کی تو حضور میں نماز پڑھ رہا سا. فرمایا ساڈے تو بغیر کڑیاں نمازاں. بس اے بخاری چ لکھیا ہے. بڑیاں بڑیاں شیواں بخاری لکھیاں، پر شرط ہے کوئی ہووے بندہ انج دا جڑا اے کہے نہ علماں وچ پھسا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا. اس طرح امام الانبیاء دے نال بس تسی پیار کر جاؤ، انے واہ ٹوٹ کے پیار کرو. لوکاں دیاں گلاں چ نہیں آنا. جڑا کہندا میں فلانے نوں سندا ہوں کہ جا اور سن، جا دفع ہو. اسی تینوں ویکھ کے حضور نال پیار نہیں کیتا، اسی صدیق اکبر دی سیرت پڑھ کے رسول اللہ نال پیار. بس پھر دنیا چ بھی کامیابی ہے تے آخرت وچ بھی کامیابی ہے، قبر دے اندر بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی ساڈی سب دی حاضری نوں اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. جس عقیدت اور محبت دے نال تسی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تانوں کسی شے دا تھوڑ نہ دے، اور عشق مصطفیٰ دیاں جڑا نا جی خیراتاں تانوں ود تو ود عطا فرمائے. اس علاقے جتنے علماء، جتنے ائمہ مساجد ہیں اور جتنے جتھوں بھی سنگی تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سب نو دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں عطا فرمائے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں بابا جی دی گل، یہ ساریاں جڑیاں میں سنائیاں بابا جی دی.
یہ اپنی کوئی بھی نہیں. میں مدینہ شریف گیا نا جی تو ایک مینوں عربی ملیا تے اودی ماں بھی عربن پیو بھی عربی دادا بھی عربی پڑدادا اوتھے دا ہی جام پا تے او میں پگڑی پائی سی تے اونے دوروں ہی مینوں آ کے پوچھیا عربی دے اندر تعریف الشیخ خادم حسین الروضوی کیا بات ہے کہ وہ پاکستان میں جو وہیل چیئر پر بابا بیٹھا ہے آپ جانتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا نا تلمید ہوں میں ان کا شاگرد ہوں. سبحان اللہ انہیں اتھے میں نے پپی دی تھی اتھے چومی دی تھی اتھے حالانکہ وہ تو کہتے ہیں چومنا شرک ہے کیا بات ہے تو میں نے چوم رہے ہیں شرک کر رہے ہیں کیونکہ یہاں تو چومنا شرک ہے. ہاں حضور کا نام چومنا شرک ہے پر ٹرمپ کے آگے ایسے ایسے کرنا یہ توحید ہے. ٹرمپ آئے تو اپنی بچیوں کے بال کھلوا کے کہنا رقص کرو یہ ٹھیک ہے. ٹرمپ آئے تو بچیوں کا کہنا تلواریں لے کر ناچو یہ صحیح ہے. اسی مصطفیٰ جان رحمت پڑھیے تو شرک ہے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ انہیں کوئی واہ بھائی نہ میں بوسے دیتے جو کوئی بچھڑا نہیں ملتا تو پیار کر کے تے میں کہتا تو جان دے انہوں نے کہتا واللہ حبیب نحن نسمعو کہتا ہم ان کو بہت سنتے ہیں. میں کہا بابا ساڈا پنجابی بولتا ہے زبان تو اٹی عربی تو انہوں بابے دی کی سمجھ آنگی. کہتا وہ لا 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 پنجابی والی بات نہیں کہتا پنجابی نہیں سمجھ آتی. تو میں کہا پھر سندا کی ہے بابا ساڈا پنجابی بولتا اور ٹھیٹ پنجابی تینوں کہ میں سمجھ آندی. کہتا وہ امام حسن والی وہ جو لمبی حدیث نہیں پڑھتے وہ جس میں کہتے ہیں حضور کا ماتھا ایسے تھا حضور کے رخسار ایسے تھے وہ جب پڑھتے ہیں نا تو سبحان اللہ. تو میں نے کہا وہ تمہارے مولوی نہیں سناتے؟ کہتے تو سناتے ہیں لیکن ایک فرق ہے. میں نے کہا کیا فرق؟ اوہو منڈے نے کڑاکے کٹ رکھے مسجد نبوی کے اندر گل کر کے وہاں ان کے استاد بیٹھے ہوتے ہیں لینے لگا کے یہی بخاری ادھر پڑھائی جاتی. کہتا ہے وہ یہ جب مولوی یہ والے پڑھاتے ہیں نا تو کتاب سے دیکھ کے پڑھاتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے تھا حضور کی زلفیں ایسی تھی حضور کے بازو ایسے تھے حضور کے پاؤں مبارک ایسے تھے حضور چلتے ایسے تھے حضور کا سینہ مبارک ایسے تھا حضور کی ناک مبارک ایسی تھی. وہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے عربی میں. لیکن وہ جب بابا بیان کرتا تھا وہ ایسے لگتا تھا دیکھتا جاتا اور سناتا جاتا ہے. یہ مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. میں یورپ گیا اتھے بھی پیر میرے علی شاہ صاحب دا کلام لوگوں نو یاد ہے. عجیب گل ہے وہ دی وجہ ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور نو ویکھ کے لکھیا ہے کہ دو ابرو کوس مثال دے سن جینتی نوکے میں یادے تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن چٹے دم موتی دیاں ہن لڑیاں. اے حصورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتے روزے اشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سانوں کہندے تواڈے کول نیکیاں کوئی نہیں. پیر صاحب کہندے سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں تد کھریاں. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو ساری دنیا رونا شروع ہو گئی. ایک بابا نہیں رویا. انہوں نے کہا پلسرات کا سفر 15,000 سال کا 5,000 سال ایسے 5,000 سال ایسے. یہ روایتوں میں آتا ہے 5,000 سال ایسے بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز رات سے زیادہ سیاہ جو ادھر گیا وہ بھی جہنم ہے جو ادھر گیا وہ بھی جہنم ہے. یہ بابا کہنے لگے تھا مطلب ہے جنت پھر خالی رہے گی. چلو شکر ہے کسی گل دے ہوتے بابے مسکرائے. وہ کہنے لگے تھے مطلب ہے پھر جنت خالی رہے گی پھر تو کسی نے بھی نہیں بہنا. بابا نے مسکرا کے کہنے لگا مولانا یہ بات تو ٹھیک ہے پل صراط ایسا ہی ہوگا ادھر جانے والا بھی جہنم میں ادھر جانے والا بھی جہنم میں. یہ بتاؤ کہ کہیں ادھر مصطفیٰ بھی ہوں گے اس کے نیڑے نیڑے کہیں حضور بھی ہوں گے. وہ کہنے لگا ہاں وہ تو حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں پل صراط کے کنارے پر ہوں گا اور میں وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں گا رب سلم یا اللہ میری امت کی خیر فرما. بابے کو وجد آ گیا کہنے لگا پھر خیر ہے پھر خیر ہے. تو اس بابے کا نام امام احمد رضا ہے. کہنے لگا اچھا حضور ہوں گے پھر رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے.
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد اور پائے کوبا. وہاں اس دن جوتے نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور سورج ابھی تو بہت دور ہے نا، اس دن تو سر کے اوپر ہوگا. سوا نیزہ جس کو آپ بولتے ہیں، زمین تانبے کی ہوگی. برا برا نو نہیں جاندا ہوئے گا، برا برا نو نہیں جاندا ہوئے گا تے خان نیازی تو جاندا ہوئے گا. برا برا دا نہیں ہوئے گا تے نواز شریف تو جاندا ہوئے گا. برا برا دا نہیں ہوئے گا تے زرداری جاندا ہوئے گا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اوتھے کوئی کسی نو نہیں جاندا ہوئے گا، او دے نال ٹرو جڑا اوتھے تانوں جانے، جویں 11ویں والا پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر. ان کا جی وہ اعلیٰ حضرت فرماتے جوتے تو ہوں گے نہیں، لیکن پائے کو ادھر حضور کھڑے ہوں گے اگلی طرف، پل کی دوسری طرف دعا مانگ رہے ہوں گے یا اللہ آنے والوں کی خیر کر دے. تو سفر تو 15,000 سال کا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کی آواز سن کر 1 سیکنڈ میں یہ سفر طے ہو جائے. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شام سے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.